کبوتر جو ہے وہ بڑی ایک اہم خبر تھوڑی دیر پہلے ہمارے پاس پہنچا ہے. اگلے ایک سال کے اندر جو ہے وہ الیکشنز کا اعلان کیا جائے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کو عمران خان کو بھی چھوڑنا پڑے گا, اور عمران خان صاحب جب چھوٹیں گے پھر وہ اگلے ایک سال دے دھنادن دن. مطلب بھائی آپ لوگ 1.5-2 سال پہلے تک مطلب وہ سائفر ہلا کے کہہ رہے تھے کہ بیرونی سازش نامنظور. اور بھائی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنی تھی, ہاتھوں میں ہاتھ نہیں ڈالنے تھے. پہلے کرنل جنرل ہوتے تھے, اب گورنل ہو گئے ہیں. جی کیلیفورنیا کے اندر شاید کوئی پلان بنا ہے کہ جی عمران خان کو حکومت میں لے کر آنا ہے. جو امریکہ کی ڈیمانڈز ہیں وہ عمران خان جو ہے وہ پوری کر کے دیں گے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, اس ویلاگ کے اندر آپ کو ایک بریکنگ نیوز اب سے کچھ دیر میں دینے والا ہوں, اور کبوتر جو ہے وہ بڑی ایک اہم خبر لے کے تھوڑی دیر پہلے ہمارے پاس پہنچا ہے, اور آیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے کیمپ سے. وہاں سے خبریں لے کر آیا ہے. ویسے تو آج چھٹی کا دن ہے, عام طور پہ چھٹی کے دن جو ہے وہ کوئی ایسی مصروفیات نہیں ہوتی, سیاسی ایکٹیویٹی اتنی زیادہ نہیں ہوتی, لیکن ہمارا کبوتر جو ہے وہ چھٹی نہیں کرتا, وہ دن رات ایک کر کے کام کرتا ہے. عید والے دن بھی کام کرتا ہے, تو خبریں جو ہے وہ لاتا رہتا ہے. تو اینڈ تک آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی, خبر یہ ہے, میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ مذاکرات کا عمل جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا اب شروع ہو گیا ہے حکومت کے ساتھ. پاکستان تحریک انصاف نے اس سے پہلے مذاکراتی کمیٹی کا اعلان کر دیا تھا. وہ پہلے 5 رکنی تھی, پھر وہ 7 رکنی ہو گئی, لیکن حکومت اس وقت پہلے جو ہے کوئی زیادہ اس چیز کو سیریسلی نہیں لے رہی تھی. اور پاکستان تحریک انصاف تو مطلب چڑھنا شروع ہو گئی تھی اس بات کے کہ بھائی ٹھیک ہے, اگر آپ نے نہیں لینا تو پھر ہم وہ جو سول نافرمانی ہے پھر اس کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں جو ہم نے کال دی ہوئی ہے. تو الٹیمیٹلی پچھلے اتوار کو جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی اس کال کے بعد حکومت نے بھی جو ہے وہ کمیٹی کا اعلان کر دیا, اور کمیٹی نے پیر والے دن جو ہے وہ سب سے پہلے بیٹھ کے تو ملاقات کی پاکستان تحریک انصاف کی کمیٹی کے ساتھ. لیکن اس کے اندر تمام افراد جو ہے وہ موجود نہیں تھے, اور صرف اسد کیسر صاحب تھے, اور میرے غالباً 1-2 صاحب اور تھے. میرے خیال میں شاید صاحبزادہ حامد رضا صاحب تھے جہاں تک مجھے, اور ایک اور صاحب تھے. تو ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ جناب ہم چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہیں وہ پہلے ہم بنائیں گے اور وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. تو پہلے تو اس سے پہلے 2 ڈیمانڈ جو ہیں وہ سامنے آئی ہوئی تھی. ایک تو اس کے اندر یہ جو ڈیمانڈ تھی وہ یہ تھی کہ تمام سیاسی قیدیوں کو جو ہے رہا کیا جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ 9 مئی اور 26 نومبر, ان 9 مئی آپ جانتے ہیں جو کچھ ہوا تھا, اور 26 نومبر یہ جو پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج تھا جس میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جناب اس میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں, تو اس کی جو ہے وہ جوڈیشل تحقیقات جو ہیں وہ کی جائیں. اب جو میرے پاس خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ 4 مختلف ڈیمانڈز کم از کم جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف نے فائنل تقریباً کر لی ہیں. میں تقریباً کی گنجائش چھوڑ دیتا ہوں بیچ میں. اس میں سے ڈیمانڈ نمبر 1 جو ہے جو فائنلائز ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جناب وہی ہے کہ تمام سیاسی قیدیوں کو بشمول عمران خان صاحب کے رہا کر دیا جائے. یہ ڈیمانڈ نمبر 1 ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ظاہری بات ہے عمران خان صاحب کی جو رہائی ہے وہ سب سے پہلے ہے, وہ تو بہت ہی ضروری ہے. اچھا, دوسری جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ میں حیران ہو گیا جب مجھے کبوتر نے دوسری ڈیمانڈ جو ہے وہ بتائی. انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ اس معاملے کی جو ویسے ہم کہہ رہے ہیں نا جوڈیشل انکوائری جو ہے وہ کروائی جائے, تو اگر نہیں بھی ہوتی تو خیر ہے. اگر ڈیمانڈ نمبر 1 پوری ہو رہی ہے نا, یعنی کہ سیاسی قیدیوں کی رہائی اگر وہ ہو جاتی ہے تو پھر کوئی ضرورت نہیں ہے, ہم گڑے مردے جو ہے وہ نہیں اکھاڑنا چاہتے, آگے چلیں. تو بس آپ ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ ان قیدیوں کو جو ہے وہ رہا کر دیا جائے. تو یہ ڈیمانڈ نمبر 2 جو ہے وہ اس کے اوپر جا رہا ہے. تیسری ڈیمانڈ وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے, اور وہ یہ ہے کہ جناب 8 فروری کا جو الیکشن تھا اس میں ہمارا مینڈیٹ جو ہے ہمیں واپس کیا جائے, یا اس میں یا بڑا امپورٹنٹ ہے, ہمیں 8 فروری کا مینڈیٹ جو ہے واپس کیا جائے, یا اگلے 1 سال کے اندر جو ہے وہ الیکشنز کروائے جائیں. یہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ فائنل کر رہی ہے کہ اگلے 1 سال کے اندر یعنی کہ 2025 کے اندر جو ہے وہ کوئی ڈیٹ فائنل کی جائے جس کے اندر جو ہے وہ الیکشنز منعقد کیا جائیں. ڈیمانڈ نمبر 4 جو چوتھی اور آخری ڈیمانڈ ابھی تک فائنل ہوئی ہے میری اطلاع کے مطابق, وہ یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ اسے واپس لیا جائے, اور سینئر موسٹ جج یعنی کہ اس معاملے میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب انہیں چیف جسٹس کے عہدے کے اوپر بٹھایا جائے.
تو یہ 4 ڈیمانڈ جو ہیں وہ ابھی تک پاکستان تحریک انصاف نے اپنے چارٹر آف ڈیمانڈ کے اندر فائنل کر لی ہیں، اور ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ تقریباً فائنل ہے، لیکن ہم مزید کے اوپر بھی ابھی کام کر رہے ہیں، لیکن یہ 4 بیسک جو ہیں اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے آلریڈی فائنلائز کر دیا ہے۔ اب اگر ان 4 ڈیمانڈز کو آپ اینالائز کریں تو ڈیمانڈ نمبر 1 سے اگر ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ جناب عمران خان سمیت تمام سیاسی قیدیوں کو جو ہے رہا کیا جائے۔ اگر حکومت یہ کرتی ہے، مجھے نہیں پتا ظاہری بات ہے حکومت یہ مانتی ہے یا نہیں مانتی، اگر حکومت یہ کرتی ہے تو اس سارے معاملے میں حکومت کی کریڈیبلٹی کے اوپر پہلے ہی سوال ہے 8 فروری کے حوالے سے، اور اگر اس ڈیمانڈ کو وہ مان لیتی ہے کہ ہاں جی ٹھیک ہے ساڑھا مکمکہ ہو گیا یا ہم نے NRO دے دیا اور یہ سارے فارغ ہو گئے، تو پھر آٹومیٹکلی پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف جو ہے وہ پروف ہو جائے گا کہ جناب یہ تو سارے کے سارے سیاسی قیدی تھے، اور ان کو تو آپ نے سیاسی معاملات کی وجہ سے جو ہے وہ بیسکلی سزائیں دی ہوئی تھیں یا ان کو اندر جیل میں بند کیا ہوا تھا، اگر آپ نے اسی طرح چھوڑ دیا جس طرح پاکستان تحریک انصاف ڈیمانڈ کر رہی ہے۔ اور عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک کیس جو ہے آلریڈی اس کا فیصلہ محفوظ ہے، وہ بھی ابھی سامنے آنا ہے، تو حکومت کے لیے جو ہے اسے ایکسیپٹ کرنے کے حوالے سے جو روڈ بلاکس ہیں، جو پرابلمز ہیں، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ یہ آئیں گی۔ ڈیمانڈ نمبر 2 کہ جناب ٹھیک ہے اگر آپ ہماری ڈیمانڈ نمبر 1 اگر پوری کر دیتے ہیں تو جوڈیشل کمیشن وغیرہ ہم اس ڈائریکشن کی طرف جانا ہی نہیں چاہتے، بے شک آپ اسے ختم کر دیں۔ آپ مطلب ہمیں 9 مئی وغیرہ یہ ساری چیزیں جو ہے ہم اس کی طرف دھیان دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، 26 نومبر اس سے بھی ہم آگے چلنے کے لیے تیار ہیں، بس آپ ہماری پہلی ڈیمانڈ جو ہے اسے پوری کریں، آگے چلیے۔ اب یہ آپ کی مرضی ہے، آپ ٹیبل کی کس سائڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ اس معاملے کو جو ہے وہ لیتے کس طرح ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ ایک سائڈ، اس کی پازیٹیو سائڈ یہ ہے کہ ہاں یار پاکستان تحریک انصاف بھی کہتی ہے مٹی پاؤ گے چلیے، آپ نے کیا گڑے مردے اکھاڑنے ہیں کہ 9 مئی میں یہ ہوا تھا تو کون ذمہ دار تھا، تو CCTV فوٹیج لے کر آؤ، تو ہم نہیں تھے کوئی اور تھا، اور وہ دوسری سائڈ کہے کہ نہیں ہم سزائیں دے کے رہیں گے ہر صورت جو ہے، تو انہوں نے کہا جی مٹی پاؤ آگے چلیے، آگے چلتے ہیں۔ لیکن اس کی دوسری سائڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے تمام لوگ، وہ تمام کارکن، مثال کے طور پہ ابھی 25 ملزمان جو ہیں اس میں سے 25 کو مجرمان ڈکلیئر کر دیا گیا ہے، ابھی باقی 60 ابھی بچے ہیں، تو ان کو جو اتنی دیر بند کر کے رکھا، ان کے حوالے سے مطلب کوئی کلیئرٹی نہیں ہونی چاہیے کہ ان کو صحیح بند کیا یا نہیں کیا۔ 25 کو جو آپ نے سزائیں دے دی ہیں تو وہ تو ڈکلیئر ہو گئے کہ وہ سزا یافتہ ہیں، انہوں نے جرم کیا ہے، تو نیگیٹو اس کی کانوٹیشن اگر آپ نے نکالنی ہے تو وہ یہ ہے کہ بغیر انکوائری کے مٹی پاؤ تو آگے چلیے، ایک یہ نیگیٹو اگر اس میں سے نکالنا ہے تو وہ یہ ہے۔ تیسری ڈیمانڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب 8 فروری کے الیکشنز جو ہیں وہ اس میں ہم سے مینڈیٹ ہمارا چھینا گیا ہے، اگلے 1 سال کے اندر جو ہے وہ الیکشنز کا اعلان کیا جائے۔ اب حکومت کے لیے پرابلم یہ ہے کہ حکومت اگر یہ الیکشنز کروانے کی کوشش کرتی ہے، اس ذہن میں رکھیے گا حکومت کو تقریباً 1 سال پورا ہونے والا ہے، ابھی آئندہ مطلب اگلے 3 مہینے میں تقریباً 1 سال جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ تو اگر ہم اس کو اگلے 1 سال کی ہی بات لیں کہ یہ جنوری کے اندر یہ نیگوسیشنز ہوتی ہیں اور جنوری کے اندر اس کے بعد آپ 1 سال رکھتے ہیں، تو یعنی اس کا مطلب جنوری 2026، یہی مطلب ہو نا، 1 سال یہ ہو گیا، تو یعنی آپ اس حکومت کو چاہتے ہیں کہ حکومت تقریباً 2.25 سال کام کرے، 2.25 سال کام کرے اور اس کے بعد الیکشنز کال کر دے، تو یہ ایک قسم کے مڈ ٹرم ہی بن جاتے ہیں اپروکسیمیٹلی، میرے خیال میں ایگزیکٹ تو نہیں بنتے لیکن تقریباً مڈ ٹرم ہی بن جاتے ہیں۔ تو کیا یہ حکومت مانے گی اس کام کے لیے؟ اور خاص طور پہ اس وقت جو حکومت کی پاپولیرٹی اور عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی ہے، کیا اس صورت میں وہ مانے گی کہ اگر، اور پھر اگلے 1 سال کیا ہوگا، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کو عمران خان کو بھی چھوڑنا پڑے گا، تمام ملزمان کو بھی چھوڑنا پڑے گا، اور عمران خان صاحب جب چھوٹیں گے تو ظاہری بات ہے وہ چپ کر کے تو نہیں بیٹھیں گے، پھر وہ اگلے 1 سال دے دھنادن دن، مطلب ادھر بھی چھتر تو ادھر بھی پریڈ، وہ ہر جگہ حکومت کے ساتھ وہ یہی کریں گے نا، ظاہری بات ہے بڑے بڑے جلسے کریں گے تو حکومت کی چھتر پریڈ جو ہے وہ شروع ہوگی، تو حکومت کیا اگلے 1 سال بیٹھ کے پھینٹی کھائے گی؟ اور ساری پھینٹی کھانے کے بعد سارا جب وہ مطلب جسے کہتے ہیں نا وہ کریا کر بیڑا غرق ہو جائے گا، ایک ایک نکڑ ایک جگہ جو ہے وہ چیرا ہو جائے گی، بیڑا غرق ہو جائے گا، تو اس کے بعد کہیں پاجی ہن الیکشن کرا لو تو حکومت یہ چیز مانے گی؟ میرے ذہن میں صرف ایک سوال ہے یہ کہ کیا حکومت یہ مانے گی؟ اور اس کے بعد جو چوتھی ڈیمانڈ ہے کہ جناب 26ویں آئینی ترمیم کو واپس لیا جائے اور منصور علی شاہ صاحب کو جو ہے وہ یہ کر دیا جائے، تو وہ اس میں بھی یہ پرابلم یہ ہے کہ مطلب 100 پیاز بھی کھانے ہیں تو چھتر بھی کھانے نال،
تو مطلب آپ نے تو اتنی برائی لی ہے اس ساری چیز کے پیچھے، 26ویں آئینی ترمیم کے پیچھے. مولانا نے آپ کو یوں کر کے اپنی انگلیوں کے اوپر نا یوں لٹرلی نچایا ہے، لٹرلی. انہوں نے کہا چلو بیٹھ جاؤ، آپ بیٹھ گئے، جو کھڑے ہو جاؤ، یہ کھڑے ہو گئے. اچھا 2 گھنٹے کے بعد آنا، پھر وہ 2 گھنٹے کے بعد دوبارہ وزیر آ رہے. مطلب انہوں نے تگری کا ناچ نچایا مولانا صاحب نے. وہ اس کام کے لیے نچایا تھا کہ الٹیمیٹلی جو ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم کو واپس لے لیا جائے. تو ڈیمانڈ تو آپ جو مرضی کر سکتے ہیں نا، وہ بزنس کا نا ایک رول ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اور گاہک سے جو مرضی مانگو. یہ ایک رول ہے کہ آپ خدا سے بھی جو مرضی مانگے، اور بزنس مین دکاندار جو ہوتا ہے وہ اپنے کسٹمر سے بھی جو مرضی مانگے. وہ اس پین کے 10 روپے بھی مانگ سکتا ہے، 100 روپے بھی مانگ سکتا ہے، جو مرضی مانگے. تو ڈیمانڈس تو آپ جو مرضی کریں، لیکن ابھی تک یہ جو 4 ڈیمانڈس جو پوری ہوئی ہیں اس میں مجھے چند روڈ بلاکس نظر آ رہے ہیں جو کمپلیٹ ہونا مجھے مشکل لگ رہا ہے کہ آخر وہ کس طرح کمپلیٹ ہوں گے. انٹل انلیس کوئی گارنٹیز جو ہیں وہ بیچ میں انوالو نہ ہو. البتہ ایک اور جو خبر سامنے آئی ہے وہ خبر آئی ہے جناب رچرڈ گرنیل کے حوالے سے، اور اس کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر بڑے شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا تھا. میرے خیال میں وہ اب کلیئر ہو گیا ہے، کیونکہ رچرڈ گرنیل نے جو ہے وہ جناب ایک انٹرویو دیا ہے نیوز میکس ٹی وی کو، اور اس میں اس انٹرویو میں جو ہے اس نے کلیئر کٹ کہا ہے کہ جی پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو رہا ہونا چاہیے. اس نے کہا عجیب و غریب بیان سے میتھیو میرر بھی یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے، لیکن میں دبے الفاظ میں نہیں، کھل کے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کو رہا کیا جائے. انہوں نے کہا کہ عقل و فہم رکھنے والے غیر روایتی سیاستدان، کاروباری لوگ ملک بہتر چلا سکتے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ عمران خان کو جیل سے رہا کیا جائے. عمران خان پر صدر ٹرمپ کی طرح کرپشن کے بہت سے جھوٹے الزامات ہیں. عمران خان کو بھی پاکستان کی حکمران جماعت نے جیل میں ڈالا. وہ وزیر اعظم کے لیے انتخاب لڑنا چاہتے ہیں تو عوام کو فیصلہ کرنے دینا چاہیے. ٹرمپ انتظامیہ کے دور میں پاکستان سے تعلقات بہت اچھے تھے. عمران خان کے بطور وزیر اعظم امریکی صدر ٹرمپ سے اچھے تعلقات تھے. عمران خان سسٹم سے باہر کے آدمی تھے، اس لیے ٹرمپ سے تعلقات اچھے تھے. عمران خان سابق کرکٹر ہیں، روایتی سیاستدان نہیں ہیں، اس لیے صاف بات کرتے ہیں. پاکستان میں بہت سارے معاملات کو بائیڈن انتظامیہ نے گزشتہ 4 سال نظر انداز کیا اور کوئی پیش رفت نہیں کی. بائیڈن انتظامیہ بھی اب جاتے جاتے ایسے دکھانا چاہ رہی ہے جیسے انہیں بہت پرواہ ہے اور پاکستان میں معاملات پر پیش رفت چاہتی ہے. اچھا اس ساری چیز میں نا ایک بڑا عجیب ایک اینگل جو ہے وہ سامنے آتا ہے اس سارے معاملے کے اندر. آپ صرف 1 منٹ کے لیے امیجن کیجئے کہ صورتحال یہ بن چکی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، مثال کے طور پہ میں یہ قاسم سوری صاحب ہیں، میں ان کی ایک ٹویٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. قاسم سوری صاحب کیا لکھتے ہیں؟ Perhaps this is the first time in the history of Pakistan that the United States of America has loudly chosen the people of Pakistan for its support instead of the ruling mafia. Due to Joe Biden administration blind support to the legitimate government and establishment in Pakistan, 240 million Pakistani people had started hating America, which is now turning into love and respect for America. ہائے امریکہ کتنا چنگا ہے، سانو محبت ہو رہی ہے، پیار ہو رہا ہے، سانو عزت مل رہی ہے ادھروں. رچرڈ گرنیل، اچھا اس کے بعد اس کو وہ ٹیگ کرتے ہیں. رچرڈ گرنیل اینڈ the members of the incoming real Donald Trump یعنی کہ ڈونلڈ ٹرمپ administration have changed the course of America Pakistan relationship by voicing loud and clear for democracy, rule of law and release of jailed former PM Imran Khan in fake political cases. Free Imran Khan. اچھا آپ 100 دفعہ ڈیمانڈ کیجئے، جو مرضی کریں آپ ڈیمانڈ، یہ آپ کا رائٹ ہے، آپ ایک پولیٹیکل ورکر ہیں، آپ کا رائٹ ہے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ امیجن کر سکتے ہیں اگر 1 منٹ کے لیے آپ چیزوں کو فلپ کریں، 1 منٹ کے لیے صرف ٹرن کریں کہ 2017 ہو اور نواز شریف کو سزائیں دی جا رہی ہوں 2017 میں، اور 2018 میں الیکشنز ہو رہے ہوں، اور پھر وہ جس طرح کے الیکشنز ہوئے RTS وغیرہ بیٹھنا اور جو کچھ بھی ہوا اس کے اندر، اور اس کے بعد جو گورنمنٹ بنی، مسلم لیگ نون کے مختلف رہنما اگر اس وقت کی امریکی انتظامیہ کو ٹیگ کرنا شروع کر دیتی اور شکایتیں لگانا شروع کر دیتی. مطلب آپ 1 منٹ کے لیے امیجن کریں رچرڈ گرنیل جو ہے، اس وقت بھی کوئی رچرڈ گرنیل ہوتا تو مریم نواز یا احسن اقبال یا خواجہ آصف، یہ جو لوگ بھی ٹویٹر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کو ٹیگ کر کے اے دیکھو جی اے ہو گیا، یہ اے دیکھو پاکستان میں ہو گیا، یہ اے انکل یہ دیکھیں کیا ہو گیا پاکستان میں. میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ پاکستان میں حالات ٹھیک ہیں، بالکل نہیں، دیر آر مینی پرابلمز ہوئے ہیں، لیکن کیا ایک دوسرے ملک کے وزیروں کو، مشیروں کو ٹیگ کر کے ان کو شکایتیں لگانا اور ان سے کہنا کہ بھائی جان یہ دیکھیں، کبھی آپ حکومت کے حوالے سے جو ہے وہ شکایتیں لگا رہے ہیں، کبھی آپ فوج کے حوالے سے شکایتیں لگا رہے ہیں، کبھی آپ اینکروں اور جرنلسٹ کے حوالے سے شکایتیں لگا رہے ہیں. یہ جتنے بھی باہر بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایک کر کے یہ کام کر رہے ہیں. مطلب آپ کی اپنی پسلی ختم ہو گئی ہے کہ اب آپ کو امریکی امداد اور آف آل دا تھنگس، مطلب بھائی آپ لوگ جو آج سے ابھی صرف 1.5-2 سال پہلے تک مطلب وہ سائفر لا کے کہہ رہے تھے کہ بیرونی سازش نامنظور اور ہم کوئی غلام ہیں، اور اس سارے مطلب تب تک
اچھا تب لوگوں کو یہ پٹی پڑھائی گئی تھی کہ جناب ہمارا نا ضمیر جاگ گیا ہے، بس پہلی دفعہ کسی نے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جو ہے وہ بات کرنا شروع کی ہے. اور بھائی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنی تھی، ہاتھوں میں ہاتھ نہیں ڈالنے تھے. آپ نے تو ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے کام سٹارٹ کر دیا. مطلب ایک ایک کر کے تمام یہ جو لیڈرشپ. اچھا یہ آپ حیران ہوں گے کہ یہ کیوں کر رہی ہے، وہ ان کے اپنے سٹیکس ہیں. کسی کوئی مطلب وہاں پہ جا کے امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو تو وہ آئے گا بھی نہیں کبھی پاکستان. ابھی نہیں کبھی سے مراد کہ ابھی تو کم از کم جو سچویشن وہ نہیں آئے گا. کسی نے گرین کارڈ لیا ہوا ہے، ان میں سے کوئی گرین کارڈ ہولڈر ہے، کوئی وہاں کا شہری ہے، کسی نے ڈیول سٹیزنشپ لی ہوئی ہے. آپ مجھے بتائیے نا، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ایک منٹ کے لیے ایک شخص جس کے پاس امریکہ کا گرین کارڈ ہو ایک اور وہ وہاں سے بیٹھ کے پاکستان کے حوالے سے نکتہ چینی کر رہا ہو، حکومت کو برا بھلا کہہ رہا ہو، سب کچھ کر رہا ہو، آپ کس طرح اس کی بات پہ ٹرسٹ کریں گے؟ یار اس نے تو گرین کارڈ بھی لیا ہوا ہے وہاں سے. اچھا بائی دا وے، ان میں سے ایک کے بارے میں مجھے آج ہی ایک اور رپورٹ آئی ہے کہ ان میں سے ایک نے واشنگٹن ڈی سی کے اندر ماشاء اللہ اپارٹمنٹ لے لیا ہے. وہ پہلے کسی اور شہر میں ہوتا تھا، اب اس نے واشنگٹن ڈی سی میں 3 یا 4 بیڈ کا پورا ایک اپارٹمنٹ لے لیا ہے. نوٹو چھاپ رہا ہے وہ، اچھا خاصے جو ہے نا وہ چپنٹو چھاپ رہا ہے وہاں پہ بیٹھ کے. تو انہوں نے کہا ظاہری بات ہے آگے تو ساڈا آ رہا ہے یار ڈونلڈ ٹرمپ، تو واشنگٹن ڈی سی بیٹھو، ایسے بہ کے کام کرو. تو ٹھیک ہے، مطلب ظاہری بات ہے اب تو یہی، اب تو انہی کے سہارے چلنا ہے. وہی ہمارے سیاسی مائی باپ وہی ہیں، انہی کے سہارے سب کچھ ہونا ہے. ہم نے تو ماضی میں وہ میں دیکھ رہا تھا ابھی نصرت جاوید صاحب کا ایک کلپ، انہوں نے کہا پہلے کرنل جنرل ہوتے تھے اب گرنل ہو گئے ہیں. گرنل یہ جو رچرڈ گرنل ہے اب یہ ہو گیا. تو اسی کے بل بوتے کے اوپر اب سیاست جو ہے وہ چمکانی ہے. ٹھیک ہے کر لیں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے کہ تھوڑی دیر پہلے جو ساری نیگوسیشنز میں نے ابھی آپ کو بتائیں کہ 4 پوائنٹس ہیں جس کے اوپر یہ ساری گفت و شنید ہوئی ہے، اس سارے پروسیس کے بعد اگر 1 منٹ کے لیے مہینے 2 مہینے 3 مہینے مجھے نہیں پتا، اگر عمران خان صاحب باہر آ گئے تو امریکی چھینٹے جو اس ساری چیز کے اوپر پڑ چکے ہیں، آپ کے خیال میں وہ اس کو دھو پائیں گے؟ آپ کے خیال میں کوئی سوال نہیں کرے گا کہ بھائی جان یہ جو کچھ بھی آپ کی جان خلاصی ہوئی ہے یا جو بھی آپ جیل سے باہر آئے ہیں یہ تو امریکہ کی وجہ سے آئے ہیں؟ اور ایسا نہیں ہے کہ امریکہ نے پاکستان اس خطے میں جو ہے وہ کبھی سیاسی معاملات پہ اپنا رول نہیں ادا کیا، بالکل کیا ہوا ہے. محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ جو ہے وہ امریکہ نے ڈیل کروائی تھی، اور دیٹ از اے ریٹن فیکٹ، کروائی ہوئی ہے. پرویز مشرف کے درمیان اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کے درمیان کروائی ہوئی ہے. تو اب بھی ٹھیک ہے وہ اپنا رول ادا کر رہا ہے. لیکن آج تو بات ہے نا کہنا کہ امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے غدار. خبردار اگر کسی نے نعرہ مارا تو خبردار. اور آف آل دا پیپل، ان میں سے وہ لونڈے لپاڑے جو گرین کارڈ ہولڈرز ہیں یا وہاں کی شہریت لے کے بیٹھے ہوئے، تم لوگ کم از کم یہ مت بتانا کہ پاکستان کے اندر سیاست کس طرح ہونی چاہیے یا صحافت کس طرح ہونی چاہیے. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے، حنیف عباسی صاحب انہوں نے بھی ایک جو ہے وہ ایک نیا پنڈورا باکس کھولا ہے. فرماتے ہیں میں نے بتایا کہ یہ سارا کچھ جو ہے کیلیفورنیا پلان کے تحت ہوا ہے. اچھا ہم نے لنڈن پلان سنا تھا، لنڈن پلان کئی دفعہ ہم نے سنا ہے، اب یہ نیا آیا ہے کوئی کیلیفورنیا پلان جو حنیف عباسی صاحب بتا رہے ہیں، جس میں یہ طے ہوا تھا کہ ہمیں اقتدار میں لائے اور ہم اس کے مقابلے میں یہ سینکشنز ہم پر امپوز کر دیں. بانی پی ٹی آئی کو دوبارہ اقتدار میں لایا جائے. یہ 2023 میں کیلیفورنیا پلان بنا، اس کا حصہ تھا. اس میں سجاد برقی لیڈ کر رہے تھے، کچھ کانگریس مین تھے، کچھ اور ان کے امریکہ سے سینئر لوگ تھے. وہاں بیٹھ کر یہ طے ہوا کہ ہمیں آپ اقتدار میں لے آئیں، ہم آپ کی ڈیمانڈ جو دنیا کر رہی ہے وہ پوری دیکھیں نا. 2750 میل کا آپ کے پاس میزائل ہے. دوسرا کسی بچے نے کہا کہ ابو کو کہ مجھے تو خطرہ ہے اس سے، میرا کچھ کریں. یہ ساری چیزیں ملا کر وہاں پہ اکٹھی ہوئی. تو کاشف عباسی صاحب نے سوال کیا کہ اتنی خبریں آپ کو کہاں سے آتی ہیں؟ تو حنیف عباسی صاحب نے جواب دیا میں روٹی کو چوچی کہتا ہوں. تو کاشف صاحب نے کہا لگتا تو ایسے ہی ہے، ایسے ہی لگ ایسے ہی رہا ہے. تو ان کا یہ بیسکلی کہنے کا مقصد ہے جو وہ کنسپیریسی تھیوری ایک ڈیولپ، میں اس کو کنسپیریسی تھیوری کہوں گا کیونکہ ظاہری بات ہے کوئی کنفرم خبر تو نہیں ہے، کہ جی کیلیفورنیا کے اندر ان کے مطابق کوئی شاید کوئی پلان بنا ہے اور اس کے نتیجے میں کہ جی عمران خان کو حکومت میں لے کر آنا ہے اور جو ڈیمانڈیں عمران خان، جو امریکہ کی ڈیمانڈز ہیں وہ عمران خان جو ہے وہ پوری کر کے دیں گے. مطلب یہ بڑی آؤٹ اسٹریچ کے اندر یہ چیز لگتی ہے. مطلب اتنا بھی آسان نہیں ہوگا کہ عمران خان صاحب آ جائیں گے اور وہ ڈیمانڈیں پوری کرنا شروع ہو. کیا مطلب پاکستان کے میزائل پروگرام کو ختم کریں گے؟ عمران خان صاحب نے پاکستان نہیں رہنا؟ آپ کے خیال میں اتنے آسانی سے ہو جائے گا؟ تو یہ کرنے اور کہنے کی، میں آپ کو کہنے اور کرنے کی باتیں سے، میں یہ بھی جو تھوڑی دیر پہلے میں آپ سے بات کر رہا تھا، مجھے نا کبوتر نے ایک بڑی اہم ایک ٹپ دی. انہوں نے کہا کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو بڑھ کے ان میں سے آتے ہیں نا چند لوگ کہ جی ہم اسٹیبلشمنٹ یہ تو اسٹیبلشمنٹ، یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے معاملات کو چلا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں یہ اپروول کے ساتھ کرتے ہیں کہ سر اجازت ہو تو میں تھوڑی جی کھینچ لاں،
سر اگر آپ کی اجازت ہو تو میں تھوڑا سا سر یہ ہلکا سا تھرموس، آج کل وہ گیزر وغیرہ آن کرتے ہیں نا، گیزر چولہا ہیٹر، تو آپ ہلکا سا تھرموسٹیٹ آپ تیز کرتے ہیں سردی جب زیادہ ہو جائے، تو یہ صورتحال ہوتی ہے کہ وہ اجازت لے کے کہ سر اگر آپ کی اجازت ہو میں تھرموسٹیٹ تھوڑا سا تیز کر لوں، اچھا ٹھیک ہے کر لیں، پھر وہ اگلے میں یہ نہیں چھوڑوں گا، میں یہ نہیں چھوڑوں گا، وہ نہیں چھوڑوں گا، اچھا جی ٹھیک ہے. تو جدو احتجاج ہوتا ہے آپ پتری گلیوں نکلے جاتے ہیں. یہ ہے اصل صورتحال. باقی رنگ بازیاں چل رہی ہیں، ساری رنگ بازیاں بڑی ٹکا ٹکا کے رنگ بازیاں چل رہی ہیں، یہ چلتی رہیں گی، اسی طرح لوگوں کو بیوقوف بنایا جائے گا. اور بیچاروں کے بچے، میں نے پہلے ہی آپ کو یاد ہوگا، میں نے 24 تاریخ سے پہلے ہی کہہ دیا تھا آپ کو کہ ان لوگوں کے بچے خوار ہو رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، وہ جیلوں میں سڑ رہے ہوں گے، لیکن کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی لیڈر نہیں ہے ابھی تک کوئی. میں چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں، 25 لوگ آپ کے جو لوگ ہیں جن کو ابھی تک سزائیں ہوئی ہیں، ان کے خاندانوں میں سے کتنوں کے ساتھ جا کے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ ملی ہے ابھی تک؟ بتائیں نا. بیرسٹر گوہر نے، شیخ وقاص اکرم نے، ان سب میں سے کتنے ان گھروں کا جا کے اب تک جو ہے وہ وزٹ کیا ہے کہ ان کے پیاروں کو پاکستان تحریک انصاف کی وجہ سے یہ ساری ہوئی ہے. وہ انہی کے نعرے کو لبیک کہتے ہوئے باہر نکلے تھے. وہ اپنی طرف سے تو انقلاب لے کر آ رہے تھے نا. میں تو ان کو یہ کہتا ہوں وہ تو بیچارے بھولے ہوتے ہیں، ان کو اتنا نہیں پتہ ہوتا. لیکن یہ جو شاطر قسم کے جو سیاستدان ہوتے ہیں جن کو اس راہ پہ چلا دیتے ہیں اور بعد میں جب ان کو سزائیں ہوتی ہیں، کون ہے ان کا والی وارث؟ جائیں ان کی کفالت کریں ان کے گھر کی. وہ جو اپنے گھر میں خرچہ پانی لے کر آتا تھا، وہ بندہ جس کے ذریعے اس کا روٹی پانی چلتا تھا، جائیں جا کے اس کو پورا کریں. اب تک فنڈ کیوں نہیں بنائے نا پاکستان تحریک انصاف پورا ایک فنڈ بنائے کہ جی ہم ان تمام لوگوں کے گھر والوں کے لیے جو ہے وہ ہم ان کی کفالت ہم کریں گے، ہر مہینے ان کو 1 لاکھ روپے یا 50,000 روپے ہم دیں گے. کیونکہ یہ عمران خان کی بات کے اوپر لبیک کرتے ہوئے 9 مئی کو باہر نکلے تھے. ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم نے کور کمانڈر ہاؤس کے اندر نہیں جانا، یہ تو گھس گئے کیونکہ ان کے مطابق تو انقلاب آ گیا ہوا تھا. تو دکھانے کی میں بات ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ خدا کے لیے رنگ بازوں کو سمجھا کریں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.